السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور شان کے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و اعانت کے لیے انتخاب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے معاندانہ اور مخالفانہ ماحول میں جہاں اپنے بھی غیر بن گئے تھے اور جان کے دشمن بن گئے تھے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے اپنی وابستگی کی ایک مخلص صدیق ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور پھر ساری زندگی اپنے محبوب کی پہرہ داری کی۔ گھر کی چار دیواری کے باہر صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و خضر کے رفیق تھے، جبکہ گھر میں صدیق کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عزیز کے لیے صدق و وفا کا کامل نمونہ ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا آپ کی بیوی۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مردوں سے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ابا کو۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے ہیں، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دق نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کی لحاف میں مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی۔ کھانا کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چوستی تھیں۔ پیالے میں وہی منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ لگاتی تھیں۔ محبت کا عالم۔ ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دعوت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کو اس کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے امت کو تیمم کا حکم ملنا اور آپ کی پاک دامنی پر قرآن کریم کی آیات کا نزول، یہ آپ کے اعلیٰ درجات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ایک نبی کی زندگی امت کی افراد کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شوہر کا کردار بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کردار بھی مثالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرہ سے محبت و الفت ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک بنیادی وجہ میاں بیوی کا حقوق زوجیت کے آداب سے ناواقفیت اور کم علمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایک عرصہ گزارا، جس کے لیے پے در پے آپ کی شخصیت پر اثرات تھے۔ آپ کا حجرہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل متصل تھا، تو اس لیے آپ مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے جانے والے تمام مواعظ کو سنتی اور یاد کر لیتی، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر مبارکہ میں تشریف لاتے تو ان سے اس کی تشفیع کر لیتی۔ احادیث کا متعدد حصہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، جس سے آپ کے کمال علم کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی بات کے مسئلے میں کوئی تردد ہوتا تو وہ پردے میں جا کر آپ سے پوچھ لیتے، اور وہ انتہائی احسن انداز میں سائل کی تشفیع فرما دیتی تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بہت ہی سخی تھیں۔ جو مال ان کے پاس آتا اس کو راہ خدا میں غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور لوگوں پر خرچ کر دیتی تھیں، اور خود اکثر بھوکے رہ کر زندگی بسر کرتی تھیں۔ آپ کو امور خانہ داری میں بھی کمال درجے کی مہارت تھی، گھر کے سارے کام کاج خود کر لیتی تھیں۔ آپ ایک اطاعت گزار، فرما بردار بیوی تھیں، اور ہر معاملے میں اپنے شوہر نامدار کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کا کردار بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بنا دے، تو ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے۔ آمین۔